الله أكبر الله أكبر السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، پاکی، عظمت، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا اور شہنشاہ حقیقی ہے۔ اور اللہ تعالی امام الانبیاء، حبیب کبریاء، شاف روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اربوں کھربوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابداً ابدا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں خوبصورت جس طرح پسند کیا شکل و صورت عطا فرمائی، بے شمار نعمتوں خوبیوں سے مالا مال فرمایا اور پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے لگا دی، جس کا بڑا احسان ہے۔ اگر انسان سمجھ بوجھ، ہوش، عقل، خرد رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، غور کرتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ دیکھتے نہیں یہ جانور ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں ہوں، گائیں بھینسیں ہوں، گدھے ہوں، جب ان کا مالک دور سے ہوں ہوں اشارہ دیتا ہے فوراً توجہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھ کر اس کے اشارے سے ڈرتے اور سیدھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پہچانتے ہیں یہ ہمارا مالک ہے، ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑا ہونے تک ہمیں سنبھالا۔ درند پرند چرند، آپ یہ دیکھتے ہیں لوگ ریچھ لے کر پھرتے ہیں، بندر لے کر پھرتے ہیں، شیر چیتے، کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، دوسرے پر جھپٹتے ہیں۔ وہ مارے بھی ڈر کے عزت کرتے ہیں، چاڑتے ہیں، لاڈ پیار کرتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں کہ یہ کھلاتا پلاتا ہمیں تحفظ دیتا ہے۔ ارے یہ پڑھا لکھا انسان جو اپنی سمجھ بوجھ میں، اپنے آپ میں، اپنی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا کوالیفائیڈ ہے، لرنڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو اپنے مالک کی پہچان ہی نہیں ہوتی۔ اگر پہچان ہوتی تو مسجد خالی پڑی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ گھوڑے جن کو مالک تیار کرتا ہے، پھر جنگ میں انہیں ایڑ لگا کر جھونک دیتا ہے، دڑاتا ہے، اشارہ دیتا ہے، وہ اپنے مالک کے حکم پر اتنے خوش ہو کر پھرتی سے، ایکٹیویٹی سے، ہمت سے، جرأت سے، دلیری سے اپنا جتنا جتن ہوتا ہے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا کہ ان کے کھور سم جو ہیں جب وہ پتھریلی زمین پر پڑتے ہیں تو فریکشن رگڑ سے ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ گھوڑا ہمت سے، تیزی سے، پھرتی سے، پریشر سے بھاگے گا
تبھی چنگاریاں نکلتی ہیں نا۔ کون؟ گھوڑا۔ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس ایجوکیشن ہے، جو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، مولوی صاحب ہیں، بڑے بڑے حاجی صاحب ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے دیکھ یہ گھوڑا تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے، تھوڑا سا پانی پیتا ہے، موسم کے مطابق اس پاس رہائش بھی نہیں ہے، لیکن اپنے مالک کے اشارے پر اتنا ہمت سے، پھرتی سے، ایکٹیویٹی سے، جرأت سے، شوق سے بھاگتا ہے، اور اس کے بھاگنے کی دلیل زمین سے اس کے کھر لگنے سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، یہ دلیل ہیں کہ وہ اپنے مالک کے حکم پر خوش ہو کر بھاگ رہا ہے۔ پھر فرمایا وہ دیکھتا نہیں کہ آگے کھائیے گڑا ہے کیا ہے، یا تلواروں کے ساتھ گھمسان کی جنگ جاری ہے، تلوار پڑے گی میرے ٹانگیں کٹ جائیں گی، گر پڑوں گا، مر جاؤں گا، نہیں، مالک کے حکم کی بس ایک پرواہ ہے کہ مالک کا حکم مان لیا جائے۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں دنیا کے مال کی محبت اتنی اتر چکی ہے جو اس کے عمل پر شاہد ہے کہ اپنے رب کا حکم سن کر بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے مرضی سے آؤں گا، کہتا ہے جی چاہے گا آؤں گا۔ ہمت کیا دکھانی؟ ادھر جو گھوڑا جانور تھوڑی سی دنیا پر پلا ہے، تھوڑی سی سہولتوں سے، تھوڑے سے پانی سے، تھوڑی سی عمر میں اس نے اپنے مالک کو پہچان لیا اور اس کے حکم کی قدر کر لی۔ یہ پڑھا لکھا کوالیفائڈ اتنی نعمتیں اٹھانے کے باوجود اپنے مالک کے حکم پر ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اس کے اندر دنیا کی لذتوں، دنیا کی محبتوں، دنیا کے مال اور دنیا کی فیسلٹیز اویلیبل اتنی ہے، اس کا اتنا رسیہ ہو چکا ہے کہ اس کے دل میں ان کی محبت اتر چکی ہے، اپنے رب کی محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے، اس کی نماز کا اعلان ہو جائے، وقت ہو جائے، فاسعوا، تم بھاگو، دوڑو، ہمت کرو، جرأت دکھاؤ، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مقابلے میں مسجد کے اندر آؤ۔ یہ دیکھو گھوڑا کیسے اپنے مالکوں پر ایکٹیویٹی دکھاتا ہے۔ اے نادان، تو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہو چکا ہے، تو انسانوں میں وہ انسان ہے جو اپنے رب پر ایمان لا چکا ہے، اپنے نبی پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے، قرآن مجید کو کتاب ہدایت تسلیم کر چکا ہے، اور پھر اس کے آپ کے دل میں اسے بلایا جا رہا ہے جس کے دل میں اس ایمان کی حقیقت یقین کے ساتھ اتر چکی ہے، وہ جنت جہنم آخر کا یقین رکھتا ہے، موت پر یقین رکھتا ہے، اسے کہا جا رہا ہے جمعہ کا وقت ہو گیا، فسعوا، تیزی سے بھاگتے آؤ، ہمت دکھاؤ۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر تم ہماری طرف قدم بڑھاؤ گے ہم تمہاری قدر کریں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو، اس کا حکم مان لو۔ وہ تو تمہاری ادنا سے ادنا کوشش، حرکت، سوچ کو بھی جانتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ اسے جان کر اس کی قدر کرتا ہے۔ کتنی قدر پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کن کی قدر ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کی، جو جمعہ کے لیے آ رہے ہیں۔ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ
مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یکتبون الاول فالاول، ہر پہلے آنے والے دوسرے نمبر پر تیسرے ان کا ریکارڈ لکھتے جاتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں۔ اس مسلمان کو یقین ہی نہیں ہے، جہاں نوکری ہے وہاں حاضری سے ڈرتا ہے، وہاں پوچھ گچھ ہے، لکھا جائے گا، لو لیٹر آ جائے گا کہ یہ میری ایکسپلینیشن آ جائے گی، اس سے ڈرتا ہے۔ اپنے رب کا دھیان نہیں ہے کہ اس نے فرشتے کھڑے کر دیے ہیں، وہ جو تیری حاضری لکھ رہے ہیں، پہلے نمبر پر آیا، دوسرے نمبر پر آیا، تیسرے پر آیا۔ وعلیکم السلام۔ جو پہلے پہلے آ رہے ہیں باری باری، فرمایا ان کے لیے وہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ دیتے جاتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے کلذی یہدی بدنا، ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ خرچ کیا۔ ثم کلذی یہدی بقرہ، پھر وہ ایسے ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں گائے ذبح کی۔ پھر فرمایا ثم کبشن ثم دجاجہ ثم بیضہ، کہ پھر جو آتا ہے اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ ایک بھیڑ بکری کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا لکھا جاتا ہے، پھر ایک مرغی کا، ایک انڈے کا۔ وَإِذَا خَرَجَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، اور جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے منبر کی طرف چڑھتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ صحفہم، اپنے وہ صحیفے بند کر دیتے ہیں، استمیعون الذکر، اس ذکر کو، خطبے کو سنتے ہیں۔ اور یہ مسلمان مرضی سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کتنی اکرام کر رہے ہیں، کتنی تعظیم کر رہے ہیں، اس کی قدر بنائی جا رہی ہے۔ اس کی چھوٹی سی کوشش پہلے باری آنے سے اس کے لیے نامہ اعمال میں قدر لکھی جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے مولوی صاحب، تسی تو ویلے ہو، اس کام واسطے رکھی ہوئی ہو۔ کون کہتا ہے؟ پڑھا لکھا۔ آج کل سارے پڑھے لکھے ہیں، غصہ نہ کرنا، میں بھی شامل ہوں۔ یہ پڑھا لکھا یہ کہتا ہے مرضی سے آؤں گا، یہ گھوڑا کہتا ہے جی اشارہ کافی ہے، سپیکر پر اعلان کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کافی ہے۔ یہ پڑھا لکھا کہتا ہے مرضی سے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے دماغ میں قدر نہیں اتری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُ الْبَيْعَ، خرید و فروخت کاروبار بھی کرنے والے ہیں، جمعہ کا ٹائم ہو گیا چھوڑ دیں۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آدم کے بیٹے تمہیں یہ کون بتا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر توجہ فرمائی۔ نماز میں پڑھتے ہیں نا، یہ ان مومنوں سے کہا جا رہا ہے جو نماز میں کیا کہتا ہے؟ مالکی یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارے ذمہ تھا رستہ بتا دینا۔ وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اختیار ہے اور آخرت کو بھی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اختیار دیا ہے، مہلت دی ہے، تو فرمایا کہ اس میں اے آدم کے بیٹے ذرا سمجھ بوجھ سے کام لے کے اپنے مالک کو پہچان کر اس کے حکم کی طرف قدم بڑھا لے، تیری بڑی قدر و قیمت کرے گا۔ فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سیاہ اعمال والے جو جہنم کی بڑھتی آگ میں جانے ہیں اس کے بارے میں خبردار کر دیا ہے کہ جس میں وہ بدبخت جائے گا جو اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے وتولیٰ، اور منہ موڑتا ہے۔ اب پریشانی یہ ہے، یہ تو کافر کو کہا جا رہا ہے مولوی صاحب، ہم تو مسلمان ہیں، تو پھر مسلمان کیوں نہیں جلدی آتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تبوک میں جو خطبہ زاد المعاد میں چھپا ہے، ابن قیم الرحمہ نے طویل خطبہ ہے،
اور اسی طرح خطبات محمدی میں بھی مولانا محمد جونا گڑھی علیہ رحمہ اس خطبہ کو لائے ہیں۔ اس کی سند پر بعض لوگوں کو اعتراض ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں اس کو بڑی اہمیت ہے۔ وہ طویل خطبے میں ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَوْثَقَ الْأُورَى كَلِمَةُ التَّقْوَى وَخَيْرُ الْمِلَالِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْرُ السُّنَّةِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَخَيْرُ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَمِنَ النَّاسِ کچھ چھوڑ کر وَمِنَ النَّاسِ مَن لَا يَأْتِي الْجُمُعَةَ إِلَّا دُبُرًا۔ سب سے بہترین بات، سب سے مضبوط کلمہ، کلمہ توحید تقوی کا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا کلمہ ہے۔ اور بہترین ملت ملت ابراہیم ہے، جو توحید پر جس کی بنیاد ہے۔ اور بہترین طریقے زندگی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ جو اس کے مطابق اعمال ہیں وہ خیر ہیں، جو اس کے علاوہ ہیں وہ شر ہیں، یعنی اس کے خلاف جو نئے گھڑ لیے جائیں، دین میں اس کی اصل نہیں ہے۔ اور فرمایا آگے چل کر کیا فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن لَا يَأْتِي الْجُمُعَةَ إِلَّا دُبُرًا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، جمعہ کے دن بھی لیٹ آتے ہیں۔ کون؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں دیر سے آتے ہو؟ تعجب کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا الجمعۃ حق و واجب، جمعہ حق اور واجب ہے، علی کل مسلم فی جماعت، پوری ملت اسلامیہ کے ہر مسلمان پر جمعہ حق اور واجب ہے، الا اربع، چار کے علاوہ۔ عبد المملوک، مراتن، صبی، مریض۔ غلام، مالک اجازت نہیں دے رہا، بیوی، عورت، بچہ، مریض۔ اس کے علاوہ دیگر روایات میں مسافر بھی ہے، خوف ہے، موسم کی شدت، بارش وغیرہ ہے، کچھ اور بھی عذر سے رخصتیں ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ مسلمانوں کے ہر فرد پر جمعہ حق اور واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، بارش کا موسم ہے تو کہا کہ مؤذن سے کیا کہا، حیا علی الصلاۃ کی جگہ کیا کہو، صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں پڑھیں، بخاری شریف میں ہے۔ تو لوگوں نے کچھ ناپسند کیا، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا کہ یہ کام اس کا ہے جو مجھ سے بہتر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا ان الجمعۃ عظمت، جمعہ فرض ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب بارش ہو رہی ہے، کیچڑ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، تمشون فی الطین والدحض، تو لہذا آپ رخصت گھر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاون بہا طبع اللہ علی قلبہ، جس نے 3 جمعے حقارت سے، غفلت سے، لاپرواہی سے، اللہ کے حکم کی قدر نہ کرتے ہوئے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ لَيَكْتُمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اگر تم جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا، اور تم ضرور بے ضرور غافلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بھائیو، یہ تو وعدیں، یہ ڈراوے، یہ اشارے اس انسان کے لیے اہمیت کے حامل ہیں جس کے دل میں ایمان ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت جانتا ہے،
جو ان احادیث اور قرآن کی اہمیت جانتا ہے اس کے لیے یہ باتیں ہلا کے رکھ دینے والی باتیں ہیں۔ اے آدم کے بیٹے، آج تجھے میں بتاؤں جمعہ کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم الجمعۃ افضل علی الایام، یا دوسری بار روایتوں میں ہے کہ اعظم اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت دے دی ہے۔ وَعَظَمْ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عظمت دی ہے کہ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر، عید قربان اور عید فطر سے بھی زیادہ فضیلت والا دن اس کو بنا دیا ہے۔ فی خمس خلال، اس میں 5 باتیں خصوصاً ہیں۔ خلق اللہ آدم، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، ادخل الجنہ، اسی دن اہبط اللہ الی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا۔ دوسری روایات میں آتا ہے اسی دن جنت سے نکال لے گئے، اور فرمایا اس دن ایک گھڑی ہے، فی ساعت، ایک گھڑی ہے جس میں یسأل اللہ العبد الا عطاہ، بندہ اللہ سے سوال کرے، حرام نہ ہو، حلال سوال، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اس کی پکار کو قبولیت سے نوازتا ہے۔ فرمایا فیہ تقوم الساعہ، اسی دن قیامت قائم ہوگی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور ہر مقرر فرشتہ، ما من مالکن مقرر فرشتے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، سارے مقرر فرشتے بھی، سمان آسمان بھی، والارض زمین بھی، والریاح ہوائیں بھی، اور فرمایا والجبال، اور پہاڑ بھی، اور فرمایا والبحر، سمندر بھی، الا وہن یشفقن من یوم الجمعہ، یہ مقرر فرشتے اور یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ زمین و آسمان، سب اس دن جمعہ کے دن سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یشفقنا، وہ ڈرنا جس میں جسم کانپے، جس کی وجہ سے دل و دماغ پر اتنا خوف اثر پذیر ہو جائے کہ وہ کانپنے لگ جائے۔ اس طرح کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اسی جمعہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ منہ کو بگل لگا کر بیٹھا ہے کہ وہ سور نہ پھونک دے اور قیامت نہ قائم ہو جائے، لہذا وہ ڈرتے ہیں۔ مسلمانوں کو فرمایا کہ جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، شاید اسی دن قیامت نہ قائم ہو جائے، جلدی سے آ جاؤ، تمہاری لکھائی ہو جائے اللہ کے فرما بردار بندوں میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی۔ دوسری روایت میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یومن طلعت علیہ الشمس افضل من یوم الجمعہ، ہر وہ دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ سے افضل نہیں ہے، جمعہ اس سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں خلق آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ادخل الجنہ، جنت میں داخل کیا گیا، اخرج منہا، اس سے نکالا گیا، اور فرمایا اس میں گھڑی ہے جس میں بندہ جو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور قیامت قائم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سورہ مائدہ کی یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم دینا
ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ تو یہودی بھی وہاں بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ آیت اگر ہم پر اترتی لاتخذنا عیدا، ہم اس دن عید مناتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ اس دن نازل ہوئی جس دن عید کا دن تھا، اور وہ جمعہ کا دن بھی تھا اور یوم عرفہ کا دن بھی تھا۔ یہ 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ کرسمس اللہ کی پناہ، یہ باطل جھوٹا اور بدعقیدہ ہے کہ آج اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم ہوا، اس بنیاد پر یہ مناتے ہیں۔ حالانکہ ہم قل هو اللہ پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہ اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ یہ باطل عقیدہ، یہ خوشیاں مناتے ہیں، مسلمان بھی ساتھ شامل ہو کر۔ ہمیں تو رستہ موقع چاہیے، بہانا چاہیے اچھلنے کودنے اور پیسہ ضائع کرنے کا۔ اور پھر یہ سال کا پہلا دن پہلی رات آئے گی، پھر دیکھیں ہمارے مسلمانوں کی کھڑمستیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے عید کیا ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند، فرشتوں میں سب سے اوپر، سب سے پہلے اللہ کا حکم اترتا ہے، حضرت جبرائیل السلام کو معرفت ہوتی ہے، پھر آگے فرشتوں کو معرفت ہوتی ہے، اور جب حکم اترتا ہے وہ فرشتے تعداد میں کتنے ہیں؟ فرمایا آسمان کی کوئی ایسی آتوں آسمانوں میں کوئی 4 انگل جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حضور رکوع یا سجدے میں نہیں پڑا ہوا، اور اس لوڈ کی وجہ سے چھاتیں چرچرا رہی ہے، اتنی تعداد وہ کانپتی ہے خوف کے ساتھ۔ یادوں کے بیٹا سن کر ایسے ہے، مولوی زور لگاتا رہا ہے، وہ کانپتے ہیں۔ وہ جبرائیل علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آئے، یہ قرآن مجید بھی وہ لے کر آئے، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے بکفل کل مرآت البیضاء فی وسطھا کالنقطۃ السوداء، ایک شیشے کی طرح سفید پلیٹ ہے، اس کے اندر سیاہ نقطہ ہے، اس طرح ہاتھ پیش کر رہے ایک چیز۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہادی جبریل، اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاد الجمعہ، یہ جمعہ ہے، یعرض علیک ربک لتکون لک عیدا، فرمایا یہ جمعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف گفٹ دیا گیا ہے، تحفہ ہے، تاکہ تمہارے لیے یہ عید خوشی کا باعث بن جائے۔ اور جمعہ کے دن اسی لیے خوشی ہے کہ نہا دھو کر آئیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں اور تیل لگائیں، کنگھی کریں، اور پھر جلدی جلدی پیدل مسجد میں آئیں اور مسجد میں آ کر امام کے قریب بیٹھیں اور وہ خطبے کو توجہ سے سنیں، لغو بات سے پرہیز کریں، تو ہر قدم 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر بن جائے گا۔ فرمایا لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا، آپ کے لیے عید، وَمَنْ بَعْدَكَ مِنْ قَوْمِكَ، اور تیری قوم یعنی تیری امت جو بعد میں آئی ان کے لیے عید ہے، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس جمعہ میں تمہارے لیے بھلائیاں ہیں۔ سبحان اللہ،
کتنا تفصیل سے سمجھایا جا رہا ہے. من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى لم یرکب، جس نے جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، نہایا، اور پھر جلدی جلدی ہمت کے ساتھ مسجد گیا، پیدل گیا اور سواری کو نہ اپنایا. دور سے آنا ہے، مجبوری ہے تو سواری پر آئے، ورنہ پیدل آنے کی فضیلت ہے. فرمایا دنا من الامام، امام کے قریب ہو کر بیٹھا. ہم دور ہو کر پہلے بیٹھ جاتے ہیں، قریب بیٹھا. اور واستمع، خطبہ اور خطبہ سنا. ولم یلغو، اور کوئی غلو بات نہیں کی. کان لہ بکل خطوۃ عمل السنۃ اجر صیامھا و قیامھا. فرمایا اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لینے والا بندہ ہے. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. آدم کے بیٹے، تیری چھوٹی سی کوشش، نہانا تیرے لیے مفید، خوشبو لگانا تیرے لیے مفید ہے، اور اللہ کے گھر کو قدم سے مسے آنا تیری صحت ہے، تیری ایکٹیویٹی ہے. اور فرمایا خطبہ سنے گا، دین کی سمجھ آئے گی، تیرا فائدہ ہے. سمجھ آئے گی، عمل کرے گا، تیرا فائدہ ہے. آرام و سکون سے مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، تیرا فائدہ ہے. فرمایا اجر اتنا، وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تعالیٰ اتنا اجر انسان کے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے کہ سوچ اور وہم و گمان سے بھی کہیں زیادہ ہے. اللہ اکبر. اسی لیے فرمایا خمس من عملہن فی یوم کتبہ اللہ من اہل الجنہ. 5 کام جو کوئی ایک دن میں بجا لائے، اللہ تعالیٰ اسے اہل جنت میں لکھ دیتا ہے. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. چھوٹا سا عمل، تھوڑی سی کوشش، قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کتنی کرتے ہیں. فرمایا من عاد مریضا، بیمار کی عیادت کرنا. ہم جس سے تعلق، ضرورتہ، رشتے، مجبوری ادھر جاتے ہیں. ہر مسلمان یا محلے میں کافر بھی ہے، عیادے کے لیے نہیں جاتے. اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، حوصلے بڑھتے ہیں، تعلقات بہتر ہوتے ہیں، دعوت دین کا رستہ ہموار ہوتا ہے. اللہ اکبر. وسامہ یوما، کسی دن روزہ رکھا. وشاہدہ جنازہ، اور جنازے میں حاضر ہوا. فرمایا راہا فی الجمعہ، جمعہ کے دن چل کر مسجد کو گیا ہمت سے. وَاتَقَ رَقَبَہ، اور ایک غلام آزاد کیا. یہ 5 کام جن میں ایک جمعہ ہے. جمعہ کے دن مسجد کو ہمت سے جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ اسے کیا فرمایا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. تو بھائیو، یہ باتیں رغبت دلانے کے لیے، تحریک پیدا کرنے کے لیے، ورنہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ اس سے بہتر جانتے ہیں. تو پھر میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس کو شروع میں ہم نے پڑھا، سورہ جمعہ ہے. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے، تمہیں پتہ چل جائے جمعہ کا وقت ہو گیا ہے. فرمایا فسعوا، جمعہ کی طرف تیزی سے آؤ. وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. دیکھیے، جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے باقی ایام پر فضیلت دی. اس میں ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں جنت میں داخل کیا، جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا، اور انسان کی اتنی تکریم کرائی کہ فرشتوں سے اس کی قدر کرائی، اور شیطان نے اس کی عزت نہ کی تو اس کو شیطان بنا دیا اور ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا. اب یہ آدم کا بیٹا مستی سے بیٹھا ہے. انہ کان فی اہلہ مسرورا،
इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर, कोई नहीं टाइम बड़ा है, जाऊं या ना जाऊं, कौन मुझे पूछने वाला। ये कुरान का तर्जुमा कर रहा हूं। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। अल्लाह ताला कुरान पाक में मुकालमे बनाकर इंसान को समझा रहे हैं, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ए आदम के बेटे, तेरी उम्र कम हो रही है, लम्हा में लम्हा तेरी जिंदगी कम हो रही है, मौत का जाम पीने के लिए तेरे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, कि जिसका अमलनामा क़यामत को उसके दाएं हाथ में थमा दिया गया, उसका हिसाब अल्लाह ताला आसान फरमा देंगे। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं, अल्लाह हासिबनी हिसाब में यसीरा, या अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा देना। ज़ौजे मोहतरमा अर्ज करती हैं, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीबी किबरिया, शाफिर रोज़े जज़ा, साक़ी कौसर, अहमद मुरसल, फ़ख्र दो आलम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हिसाब आसान। मेरी ज़ौजा, अल्लाह ताला इतना अज़ीम है, हिसाब लेने पर आ गया, फिर बचत का रास्ता नहीं है, उसने अपनी रहमत से हमें माफ करना है। वो सवाल कर रहा हूं। फरमाया वम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसका अमलनामा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वरा ज़हरी, वो पीछे को हाथ खौफ से खींचेगा, फरमाया हम उसे थमा देंगे। अल्लाहु अकबर, फिर वो आवाजें देगा, क्या कहेगा, हाय काश मुझे मौत आ जाए। फसौफा यदऊ सुबूरा व यसला सईरा, कि मुझे मौत आ जाए, ये जिल्लत रसवाई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े और मुझे ये मेरा अमलनामा न दिया जाए। इस खौफ के साथ फरमाया उसे खींचकर बढ़ती आग में फेंका जाएगा और उसे उस वक्त ये कहा जाएगा जो आज अल्लाह ताला इस कुरान मजीद सच्ची किताब में फरमा रहे हैं। सच्ची किताब, मौलवी साहब आप बार बार कहते हैं कि हम मुसलमान इसको सच्ची किताब नहीं मानते। सच्ची किताब मानते तो हम जुमा के दिन गिनती के हिसाब से मर्जी से आते। अल्लाह ताला जब जहन्नम में धकेलेगा तो उस वक्त ये तुमसे कहा जाएगा जो आज हमें सुनाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, इन्नहु काना फी अहली मसरूरा, तू अपनी दुनिया में मगन खुश बैठा था, कौन मुझे पूछने वाला है, कौन मेरा अहाता करने वाला है। इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर, कौन मुझे पकड़ने वाला है, मेरी मर्जी, जाऊं या ना जाऊं, मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं, वो करूंगा, टाइम मिलेगा तो चला जाऊंगा। भला अल्लाह ताला फरमाते हैं क्यों नहीं, इन्ना रब्बा हु काना बिही बसीरा, तेरा रब तो तुझे देख रहा था। मेरा बंदा जिसको मैंने इतनी इज्जतें दी, इतनी मोहब्बत से अपने हाथों से बनाया, फरिश्तों से कदर करवाई, शैतान को मरदूद कर दिया, इसको समझाने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे, कुरान मजीद जैसी अजीम किताब थी और इसको बार बार समझाया गया। ये कहता था अल्लाह यहूर, कौन मुझे पकड़ने वाला है। भाइयों, ये कुरान पाक और हदीस की से कुछ पॉइंट निकाल कर आपके सामने रखने की कोशिश की है। अल्लाह ताला में समझ बूझ अता फरमाए और जुमा की फजीलतों को लूटने की तौफीक अता फरमाए। बाकी जुमा के अहकाम इसके बारे में इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा में अल्लाह तौफीक देगा अर्ज करेंगे। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दअवाना।
ان الحمد